مکہ کا واقعہ ہے، ایک بچہ 8 سال کا، مسلمان نہیں غیر مسلم، ماں مسلمان نہیں غیر مسلم، آپ علیہ السلام نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، بچہ یتیم، چچاؤں نے نکال دیا، چچاؤں نے ان کی جائیدادوں پر، زمینوں پر قبضے کر دیے۔ اب بچے نے اپنی ماں کی ظاہری حالت کو دیکھا کہ ماں کے جسم پر کپڑے میں کب سے دیکھ رہا ہوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو کپڑے میلے کچیلے پھٹے پرانے۔ کہ اماں جان تو بھی دیگر عورتوں کی طرح کپڑے کیوں اتنی اچھے کپڑے پہنتی، تو بھی پہن نہ کپڑے اچھے۔ اب ماں کیا جواب دے؟ بیٹا میں بیوہ عورت ہوں، میں گھروں میں کام کرتی ہوں، میرے پاس اتنا بچتا ہے کہ جس سے میں تمہیں پال سکتی ہوں، میں سارا خرچہ تمہارے وجود پر لگاتی ہوں، میں اپنا پیٹ کاٹتی ہوں، تمہارے لیے اچھا لباس وہ لیتی ہوں، تمہارے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں، تمہارے پینے کا بندوبست کرتی ہوں، تمہارے بود و باش کا بندوبست کرتی ہوں، اس لیے اتنا بچتا ہی نہیں ہے بیٹا۔ نہیں اماں جان نہیں، آپ نے لینے ہوں گے کپڑے۔ اس زمانے میں کپڑے کے عربی میں اس کو کہتے کسا، ریدا، چادر، پورے جسم کو بس کافی ہوتی تھی۔ اب وہ بچہ نہ سمجھے، ماں اس کو سمجھائے، کہا نہیں امی جان میں اپنے چچاؤں کے پاس جاؤں گا اور ان سے میں کہوں گا، میں اپنے چچا کے پاس جاؤں گا، ان سے کہوں گا چچا جان میں آپ کے پاس آیا ہوں جائیداد کا سوال کرنے نہیں آیا، میں صرف اپنی ماں کے لیے ایک چادر کا سوال کرنے آیا ہوں، میری ماں کو ایک چادر دے دیجیے تاکہ وہ بھی دیگر عورتوں کی طرح اچھا لباس تو پہن سکے۔ ماں نے کہا بیٹا نہ جا۔ اماں جان جاؤں گا، مجھے ایڈریس معلوم ہے، مجھے پتہ معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، جانے میں کیا ہے ماں، میں کوئی ان سے زمینیں تھوڑی مانگ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا چلا جا۔ اب وہ گئے، بچہ گیا، بالکل صحیح جگہ پہنچا، اس کا چچا اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا، شراب کی مجلس چل رہی ہے، چچا کے پاس آیا، کہا ان سے جو ہے نا وہ حال احوال لیا، کہا کون ہو تم؟ کہا آواز اس نے پہلے یہ دی چچا کو، یا عم یا عم، او میرے چچا۔ کہا من انت، کون ہو بھائی؟ کہا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، آپ کا جو بھائی فلاں تھا اس کا انتقال ہو گیا، میں اس کی اولاد ہوں، آپ کا خون ہوں، میں آپ سے جائیداد کا سوال کرنے نہیں آیا، میں آپ سے صرف اپنی ماں کے لیے ایک چادر کا سوال کرنے آیا ہوں۔ چچا نے کہا تیری ہمت کیسے ہوئی تھی؟ بچے کو اتنا مارا یہاں تک کہ پتھر اٹھا لیا، بچہ بھاگنے لگا، بچتے بچتے تھوڑا بہت لگ گیا سر پر، سر پھٹا، سر سے خون، ہاتھ زخمی، اب بھاگ گیا، نکل گیا۔ راستے میں لوگ آئے، بچے کی حالت دیکھی، حالت دیگر تھی، حالت زار تھی، اس کی عجیب سی حالت تھی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ماں کے لیے چادر لینے گیا تھا چچا کے پاس کہ کم از کم ایک چادر تو دے دو، ہم آپ سے زمینوں کا مطالبہ نہیں کرتے۔ آج بڑے بڑے حاجی ہیں لیکن اپنے بھتیجوں اور اپنی بہنوں کے حصے مارے ہوئے، بڑے بڑے نمازی اپنے ساتھ لکھتے ہیں، بڑے بڑے زکاتی اپنے ساتھ لکھتے ہیں۔ دین صرف نماز نہیں ہے، حقوق العباد بھی انسان ادا کرے۔ ہماری فقہ میں ایک حصہ عبادات کا ہے، باقی سارا حصہ معاملات کا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے تصوف میں کیا لکھا ہے؟ تصوف میں تو کچھ لکھا نہیں ہے۔ فرمائیے میں نے معاملات، مالی معاملات کے احکام لکھے، نہ کہا یہ تصوف کہاں؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ کسی کے پیٹ میں حرام غذا جائے گی تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ وہ تصوف تو اسی کو کہتے ہیں کہ حرام سے انسان رک جائے۔ یہاں تو سود خوروں کے ساتھ بھی کھا رہے ہوتے، کہتے ہیں ماشاءاللہ ساتھیوں کو جوڑو، تمہیں اللہ جوڑے گا۔ تم اللہ کے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو ظالم آدمی۔ تو خیر انہوں نے کہا میں تو صرف گیا تھا ان سے یہ مطالبہ کرنے کے لیے اور انہوں نے مجھے مارا۔ اب کہا اس پورے مکہ میں ایک ہی آدمی ہے جو تمہاری اشک شوئی کر سکتا ہے، تمہاری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کو پہنچ سکتا ہے، تمہیں چادر دے سکتا ہے تمہاری ماں کے لیے۔ کہا وہ کون ہے بھائی؟ کہا وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کہاں ملیں گے؟ وہ بیت اللہ کے سائے میں ملیں گے، بیت اللہ میں۔ ماں کو اولاد کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے روحانی۔ ادھر ماں کا دل بیٹھا بیٹھا جا رہا تھا، جیسے ہوتا ہے نا بیٹا کسی دوسرے ملک میں ہو، ماں پاکستان میں ہو، ماں کا عجیب دل ہوتا ہے، اس کے دل میں یہی بات ہوتی کہ وہاں میرا بیٹا پتہ نہیں بیمار ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے فون آتا ہے ہاں جی اب بیٹا 2 دن سے بیمار ہے، یہ تعلق کی بات ہوتی ہے۔ اب ماں پریشان،
ماں گھر سے نکلی بچے کے لیے تو دیکھا بچہ سامنے لہو لہان ہے، سر پھٹا ہوا ہے، اماں دیکھو چچا نے مجھے اتنا مارا، بیٹے کو لے گئی۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی اس کے زخم وغیرہ صاف کرنے کی صورت تھی وہ کی۔ اب کہتا اماں مجھے جانے دو۔ بھائی اب کہاں جا رہے تو؟ کہ تیرے لیے چادر لینے جا رہا ہوں۔ وہ جیسے عجیب سی بات ہے، ناراض نہیں ہونا، وہ ایک آدمی جو ہے نا وہ سینما فلم دیکھنے جا رہا تھا، ایک ہی فلم بار بار۔ کسی نے کہا یار تو ایک ہی فلم دیکھ رہا، مہینہ ہو گیا تو ایک ہی فلم دیکھ رہا۔ کہتا یار وہ سین اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ٹرین آ رہی ہے اور اس کے سامنے جو ہے نا وہ ہمارا پسندیدہ ہیرو کھڑا ہوا ہے، تو وہ ٹرین بس آتی ہے، وہ جاتی ہے تو ہیرو وہ اسی میں اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو میں اس امید پر آتا ہوں کبھی نہ کبھی تو یہ ٹرین گزرے گی، ہیرو میں دیکھ لوں گا اس کو۔ تو اس بچے نے بھی بس کہا کہ بھائی کوئی کچھ بھی ہو، میں نے چادر لے لی اپنی اماں کے لیے۔ اماں نے پوچھا اب کس سے چادر لے گا؟ کہا امی وہ محمد نامی ایک آدمی ہے، حالانکہ یہ بچہ مسلمان نہیں ہے، اس کی ماں مسلمان نہیں۔ ماں نے کہا او ہو بیٹا، آئندہ اس گھر میں اس کا نام نہیں لینا، ماروں گی تمہیں، میں تمہیں سیدھا کر دوں گی، تم کس کا نام لے رہے ہو؟ یہ تو استغفر اللہ العظیم، یہ تو جادوگر ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ کافروں نے نبی کو جادوگر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، سب کچھ کہا۔ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں میرا نبی جادوگر نہیں ہے، میرا نبی مجنون نہیں ہے، دنیا کا عقل مند انسان ہے میرا نبی۔ اب جی انہوں نے کہا جی میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اب ماں نے بچے کی ضد کو دیکھا اور کہا اماں گھر تو کعبہ تو ہمارے گھر کے قریب ہے، چچا کا گھر تو بہت دور تھا، کعبہ ہمارے گھر کے قریب ہے، تو اس لیے اگر وہاں محمد نے دھتکارنے کی کوشش کی میں جلدی سے گھر آ جاؤں گا، آپ نے گھبرانا۔ امیر المومنین صاحب یہی فرما رہے ہیں۔ اب جی وہ گئے، اب نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں، رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کعبہ میں تو اور بھی ہوتے ہیں، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اب کیا کروں؟ کعبے کے چکر لگا۔ ایک ہستی پر بس نظر جمتی جا رہی تھی کہ اس ہستی کے چہرے پر جو نور تھا وہ دوسروں کے چہرے پر تھا۔ کرتے کرتے آخر میں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ اب یہ ایک اندازہ لگایا اس نے، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے، پیچھے آیا اور آپ علیہ السلام سے صرف اتنا کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا محمد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑ کر دیکھا، سمجھ گیا بھائی صحیح ایڈریس پر آیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی ایک درود پاک پڑھتے تھے، اللہ کرے ہم بھی وہ پڑھیں، سارے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین وسید المرسلین۔ یہ وہ درود پاک ہی پڑھتے تھے تاکہ خاتم النبیین کا لفظ بار بار استعمال ہو، شیطان کو تکلیف ہو قادیانیت کی، وہاں ایوانوں میں آگ لگے۔ حضرت علی یہ درود پاک پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین و امام المرسلین، یہ الفاظ تھے۔ خیر، اب جب دیکھا محمد، آپ علیہ السلام نے دیکھا ان کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جو انوارات تھے تو سمجھ گئے بھائی یہی وہ ہستی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا خیریت، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں یتیم ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سینے سے لگایا، وہ رویا، پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ تو پورے مکے والوں کو پتا ہے میرا باپ نہیں ہے، مکے والوں میں سے کسی نے میرے سر پر سینے سے لگانا دور کی بات ہے، میرے سر پر کسی نے شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ آپ وہ انسان ہو جس نے اپنا سینہ میرے لیے پیش کیا اور میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی ہے، اور آپ نے اپنا سینہ میرے لیے حاضر کیا، میرے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ جوڑا اور لگایا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا آپ یتیم ہو تو مجھ پر بھی یہ دور گزرا ہے، اور اللہ نے کسی کو قرآن میں ذکر کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ ٹھکانہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا تمہارے دروازے پر، تمہاری چوکھٹ پر اگر یتیم آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں، اس کو جھڑکیاں نہ دینا، اس کو مارنا نہیں، اس کو ڈانٹنا نہیں، تم بھی تو یتیم تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے سینے سے لگایا، کہا کیا، کس کے لیے آئے ہو؟ کہا محمد، کیونکہ وہ تو مانتا نہیں تھا صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم. کہا میں آیا ہوں, میرے چچا نے ہماری جائیداد پر قبضہ کیا, ان کے پاس گیا, ماں کے لیے ایک چادر لینی, پوری کہانی سنائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. آپ علیہ السلام نے جسم مبارک کی چادر اتار کر اس کو دی, وہ چادر جس کی گواہیاں اللہ قرآن میں دے, وہ چادر دی یتیم کا اعزاز بلند کرنے کے لیے. آپ علیہ السلام نے وہ چادر دی ان کو, تو فرمایا یہ اپنی ماں کے پاس لے جاؤ, اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدیہ, انعام, تحفہ ہے. جب وہ بچہ جانے لگا, رسول پاک علیہ السلام نے ان کو بلایا. ایک معذرت, آج جذباتی ایک الفاظ نکل گئے, پریشان نہ ہو آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا واپس. بیٹا ادھر آؤ, تم یتیم بچے ہو, تمہیں میں نے بوسہ نہیں دیا, لو اپنی پیشانی آگے کرو. محمد اپنے ہونٹ آگے کرتا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پیشانی کا بوسہ دیا تاکہ انسانیت کو پتہ چلے. اور عجیب بات علماء نے یہاں فرمائی, آپ علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے نا, صحابہ بھی وہاں تھے, اے ابو بکر اپنے گھر سے چادر لے کر آ جاؤ, اے عمر اپنے گھر سے چادر لے کر آؤ. نبی علیہ السلام خود کھڑے ہوئے, کسی کو نہیں دیکھا, پہل خود کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور فرمایا یہ لو چادر. اس نے کہ یتیم کا احساس دکھانا تھا, یتیم کی قدر و منزلت دنیا والوں کے سامنے بتانی تھی. ارے یتیم تو وہ ہوتا ہے جس کے لیے محمد الرسول اللہ اپنی چادر قربان کر دیتا.